الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علوم الحدیث کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز میری دیکھی ہیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے احادیث کو جو ہم تک پہنچی ہیں دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری احادیث کی وہ ہے جن کو ہم الاحادیث المتواترہ کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ دوسری کیٹیگریز کو ہم خبر الاحاد کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ خبر الاحاد کو فردر ہم نے دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے۔ خبر الاحاد کی وہ کیٹیگری جو کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے وجود میں آتی ہے، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ خبر الاحاد کی وہ قسم جو کہ راویوں کے کمزوری اور مضبوط ہونے کے اعتبار سے وجود میں آتی ہے۔ خبر الاحاد کی وہ کیٹیگری جو کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے وجود میں آتی ہے، اس کی آگے فردر تین کیٹیگریز ہیں، جس میں پہلی کیٹیگری مشہور کی ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام محمد سیمار افضل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ حدیث المشہور کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر مشہور کا کیا مطلب ہے۔ جی ہاں، مشہور کا وہی مطلب ہے جو کہ اردو زبان میں مشہور کا مطلب ہے کہ کوئی چیز مشہور ہو جائے، کسی کا چرچا ہو جائے، پھیل جائے۔ مثال کے طور پر وہ ڈاکٹر بڑا مشہور ہے، یہ بات مشہور ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محدثین کے ہاں اصطلاح کے اندر حدیث مشہور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ابھی آپ کو نیچے سکرین پر عربی زبان کے اندر اس کی تعریف لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ ما لم یبلغ حد التواتر، کہ وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے راوی ہر طبقہ کے اندر تین ہوں، تین سے کم نہ ہوں، اور اتنے زیادہ بھی نہ ہوں کہ تواتر تک پہنچ جائیں۔ اس حدیث کی اس تعریف کی شرح کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس تعریف کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا طبقہ، کہ ہر طبقہ کے اندر کیا مطلب ہے؟ طبقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں، مثال کے طور پر صحابہ کا ایک طبقہ ہے، تابعین کا پھر ایک طبقہ ہے، تبع تابعین کا، اس کے بعد ہر زمانے میں۔ تو ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والے ہر زمانہ میں تین ہوں، تین سے کم نہ ہوں، تین سے زیادہ بھی ہوں لیکن اتنے زیادہ نہ ہوں کہ حد تواتر یعنی 9-10 نہ ہوں، مطلب 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، ٹھیک ہے، لیکن 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث المشہور کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام الحدیث المستفیض بھی ہے، جو کہ اس نام سے جانی چاہتی ہے۔ اب پھر میں آگے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک حدیث مشہور کی مثال لے کر آیا ہوں۔ پہلے وہ آپ حدیث سن لیں، اس کا اردو ترجمہ سن لیں، اور پھر وہ حدیث مشہور کیسے ہے اس کے لیے ہم کمپیوٹر کی سکرین پر جائیں گے، پھر وہاں دیکھیں گے کیسے ہے۔ جو حدیث میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، کہ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے کہ علماء کے دل سے ہی علم کو اٹھا لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، نہیں، بل یقبضہ بقبض العلماء، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء کو موت دے دیتے ہیں، علماء کی وفات ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے علم جو ہے وہ فوت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم موجود نہیں ہوتا تو پھر لوگ گمراہ لوگوں کو اپنا امام، اپنا مقتدی بنا لیتے ہیں۔ فسئلوا بغیر علم فاضلوا وضلوا، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں گمراہ جو کہ مقتدی بن جاتے ہیں، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اب وہ تو ان کو علم نہیں ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث مشہور کی ایک مثال ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہر زمانہ کے اندر کتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں اس کو روایت کرنے والے 4 لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرنے والے 4 لوگ ہیں صحابہ کے طبقہ کے اندر۔ عبداللہ بن عمرو ہیں، ابو ہریرہ ہیں، زیاد ہیں اور عائشہ ہیں۔ تو اس طبقہ کے اندر بھی دیکھیں 3 لوگوں سے زیادہ ہی لوگوں نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد کا جو طبقہ ہے وہ تابعین کا ہے، اس میں دیکھیں
کہ عروہ ہیں، ابو سلمہ ہیں، سالم ہیں. اب اس میں 3 لوگوں نے روایت کیا ہے. جو نام اگین آ رہے ہیں نا، اس کو ہم ایک ہی کاؤنٹ کریں گے. آپ دیکھیں عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ 3 دفعہ آیا ہے، لیکن ہم اس کو ایک ہی کاؤنٹ کریں گے کیونکہ وہ ایک ہی شخص ہیں. تو تابعین کے طبقہ کے اندر بھی 3 لوگوں نے روایت کیا ہے، 3 سے کم نہیں کیا. اس کے بعد اتباع تابعین کا طبقہ ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں روایت کرنے والے ہشام بن عروہ ہیں، زہری ہیں، عامش ہیں، موسیٰ بن عقبہ ہیں. تو اس طبقہ کے اندر بھی 4 لوگ ہیں، 3 سے کم نہیں ہیں. اس کے بعد کا جو طبقہ ہے اس میں مالک ہیں، جریر ہیں، العلا ہیں، اور وقی ہیں، اور عبداللہ بن سعید ہے. اور اس طبقہ کے اندر 5 لوگ ہیں. اس کے بعد کا جو طبقہ ہے وہ ابن ابی اویس ہیں، قتیبہ بن سعید ہیں، محمد ہیں، عبداللہ ہیں، اور بکر ہیں. اس طبقہ کے اندر بھی 5 لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر طبقہ کے اندر راوی جو ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے وہ 3 سے کم نہیں ہوئے اور 6-7 سے زیادہ بھی نہیں ہوئے. تو پتہ چلا یہ حدیث مشہور کی ایک مثال ہے. اچھا، پھر ہم نے حدیث مشہور کو آگے 2 اور کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. ایک حدیث مشہور وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الحدیث المشہور الاصطلاحی، جو اصطلاح کے اندر حدیث مشہور ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، جس کو روایت کرنے والے ہر طبقہ کے اندر 3 صحابہ ہوں، 3 راوی ہوں. دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں الحدیث المشہور غیر الاصطلاحی، کہ بعض اوقات احادیث جو ہوتی ہیں وہ مشہور ہو جاتی ہیں، لوگوں کی زبانوں پر اس کا چرچا ہو جاتا ہے، لیکن محدثین کی ٹرمز کے اندر وہ حدیث نہیں ہوتی جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. اس کو روایت کرنے والے 1 لوگ بھی ہوں گے، اس کو روایت کرنے والے 2 لوگ بھی ہوں گے، اس کو روایت کرنے والے ہزاروں لوگ بھی ہوں گے، لیکن اس کا چرچا لوگوں پر اتنا ہو گیا ہے کہ وہ مشہور ہو گئی ہے. تو اس کو ہم حدیث المشہور غیر الاصطلاحی کہتے ہیں. مثال کے طور پر جو اہل الحدیث ہیں، وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث ہوتے ہیں، محدثین جو لوگ ہیں، ان کے اندر جو حدیث مشہور ہے کثرت کے ساتھ وہ یہ ہے 1 مہینہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی، جس میں وہ قبیلہ ریعل اور ذکوان پر بد دعا کرتے رہے. لوگوں کے اندر، عوام الناس کے اندر، علماء کے اندر جو حدیث مشہور ہے وہ یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اب یہ جو حدیث ہے متواتر ہے لیکن مشہور ہو گئی ہے لوگوں پر، تو اس کو مشہور غیر اصطلاحی کہیں گے. اس کے بعد جو اصولیین ہیں، جو اصول کا کام کرتے ہیں، ان کے ہاں جو حدیث مشہور ہے وہ یہ ہے رفع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. اور یہ حدیث جو ہے مشہور ہے اصولیین کے درمیان. اور اس کے بعد جو عربک گرامر کے اندر جو حدیث مشہور ہے نحویین کی زبان پر وہ یہ ہے نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ. اب یہ حدیث بالکل ہی ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کو مشہور کہا گیا ہے کیونکہ اب یہ مشہور ہو گئی ہے. العجلۃ من الشیطان، ایک جو لوگوں کے اندر مشہور ہے العجلۃ من الشیطان. اب یہ حدیث مشہور ہے لیکن اس کو روایت کرنے والے 1-2 ہی راوی ہیں. تو یہ مثالیں ہیں ان احادیث کی جو مشہور ہے لیکن غیر اصطلاحی ہیں. اب حدیث المشہور کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے؟ تو آئیے اس کا حکم دیکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ جو مشہور حدیث ہوتی ہے نا، یہ راویوں کے تعداد کے متعلق ہوتی ہے. اگر کسی حدیث کو 3 لوگوں نے روایت کر دیا ہے ہر زمانے میں تو وہ حدیث مشہور ہے، لیکن اب وہ راوی کیسے ہیں؟ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، متوسط ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے راوی ہیں؟ ابھی یہ بات دیکھنا باقی ہے. جی ہاں. تو جب آپ کے سامنے کوئی حدیث مشہور آ جائے تو آپ فوراً ہی اس پر حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حدیث مشہور تو ہو لیکن ساتھ میں موضوع بھی ہو، جھوٹی ہو، حسن ہو، صحیح ہو، متواتر ہو. یہ کہنا بات کے اندر ہے، کیونکہ ابھی ہم نے صرف راویوں کے ڈیجٹ کو دیکھا ہے، ان کی تعداد کو دیکھا ہے، ابھی کتنے روایت کرنے والے ہیں. اب وہ روایت کرنے والے کس طرح کے ہیں، جھوٹے ہیں، سچے ہیں، یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. تو حدیث مشہور کو پہلے ہی سٹیپ پر یہ نہیں کہہ سکتے یہ کس طرح کی حدیث ہے. ہاں، بعد میں سٹڈی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی یہ حدیث جو ہیں وہ ہیں، یہ صحیح ہیں، متواتر ہیں، ضعیف ہے، یہ بات کی بات ہے. حدیث مشہور پر لکھی جانے والی کتابیں کتنی ہیں؟ لیکن جو حدیث مشہور جو اصطلاحی ہے جس کے بارے میں ویڈیو میں کے اندر بات کر رہے ہیں اس پر تو کوئی کتاب جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن جو دوسری کیٹیگری ہے جو کہ لوگوں کے ہاں مشہور ہو گئی ہیں احادیث، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. چند مشہور کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ سخاوی رحمہ اللہ کی ہے، وہ ہے المقاصد الحسنہ فی ما اشتہر علی الالسنہ.
دوسری کتاب جو ہے وہ علامہ اجلونی رحمہ اللہ کی ہے، وہ ہے کشف الخفا و مزیل الالباس فی اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس. تیسری جو ہے وہ ابن دیبع الشیبانی کی ہے، تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث. یہ تین کتابیں جو ہیں لکھی گئی ہیں حدیث المشہور غیر اصطلاحی پر، وہ احادیث جو کہ لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی ہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.